لرننگ سٹائل کی اور اس کی تحقیق کی گروتھ کس طرح سے ہوئی؟ یہ کس طرح سے یہ سارا کا سارا نقطہ نظر اور یہ ساری ریسرچ جو کی گئی اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ یہ آگے بڑھتی گئی؟ اور کیا اس میں صرف ایک ہی شخص کا کام ہے یا ڈفرینٹ لوگوں کے کام نے گریجولی اس کے لیے اس کی راستے کھولتے گئے اور اس کے لیے مزید حقیقتیں آشکارا ہوتی گئیں اینڈ وی بیکیم مور اینڈ مور فیملیئر ود پاسنگ ٹائم اینڈ ود ایوری نیو ریسرچ ود ان دس ڈومین اینڈ ود ان دس پیراڈائم؟ اگر آپ اس ریسرچ کو دیکھیں تو اس میں بیسیکلی جس چیز کے اوپر کہ توجہ دی جاتی رہی ہے اس کا ایک انکلینیشن یا اس کی ایک آپ کہیے کہ ایک اس کا بینٹ از ٹورڈز نوئنگ مور اباؤٹ دا انفارمیشن پروسیسنگ اور کوگنیشن لنکڈ ود کوگنیشن آف ایوری ہیومن بینگ کہ انسانی سوچنے کا عمل اس کے سیکھنے کا حافظے کا معلومات کو حاصل کرنے کا پروسیسنگ کا وہ کس طرح ایزیئر ہو سکتا ہے. So it had a direct link with the teaching learning procedures کہ آپ جو بھی پڑھا رہے ہیں اس کو کس طرح زیادہ بہتر طور پہ آپ زیادہ effectively اور زیادہ efficiently you can teach and you can just have that kind of activity in your classroom that becomes makes it more useful and easier for your students. So easier to process, easier to gain the point of view جو آپ پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اس کی اگر ہم ہسٹری میں بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اس کی جو ابتدائی کام تھا جو شروع میں جتنی بھی کوگنیٹیو انفارمیشن پروسیسنگ اور لرننگ پروسیسنگ کے اندر جو کام کیا گیا اس زمرے میں اس کا بیسک جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ اس ریلیشن شپ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین میموری یادداشت اورل اینڈ ویژول میتھڈس کے بیچ میں. یعنی آپ جو ایک زبانی کلامی جو ایک گفت و شنید کے ذریعے سے ایک وربل جو ایک آپ انٹریکشن کے ذریعے سے پڑھاتے ہیں اس میں اور جو ویژول جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل پکچرز ہیں فار ایگزامپل گرافکس ہیں اس میں اور آپ کی یادداشت کے بیچ میں کیا تعلق موجود ہے. کون سی چیز آپ کی یادداشت کو زیادہ ایزیلی وہاں جا کر اپنے لیے جگہ بنا پاتی ہے. 1904 میں سب سے پہلی دفعہ انٹیلیجنس ٹیسٹ دنیا میں لیا گیا اور اس انٹیلیجنس ٹیسٹ میں یہ دیکھا گیا یہ انفارمیشن حاصل کی گئی کہ ڈفرینٹ انڈیویجولز جو ہیں ان کی انٹرسٹ لیول ان کی میموری کا لیول ان کا آئی کیو کا لیول ان کی انٹیلیجنس کا لیول ڈفرینٹ ہے. سو فار دا فرسٹ ٹائم اٹ واز اوتھینٹکلی نون ان 1904 دیٹ ہیومن بینگز ہیو ڈائیورسٹی ان دیئر ایبلٹی ٹو لرن ڈفرینٹ تھنگس اور ان کی انٹیلیجنس کے اندر ڈفرینس موجود ہے. پھر جیسے ماریا مونٹیسری نے اپنی ریسرچ کی اور انہوں نے اپنی ڈفرینٹ اسکولس میں اور نرسری مونٹیسریز میں انہوں نے ڈفرینٹ طرح کے میٹیریلز پرووائڈ کیے اور ان میٹیریلز کا بیسک جو فنکشن تھا وہ یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ قائم رہے اور ڈفرینٹ طرح کے میٹیریلز کی مدد سے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ طرح کی چیزیں سیکھنا ان کے لیے ایزیئر ہو. بلومز ٹیکسونومی ایک ادر ایڈیشن اس ریسرچ اس تھنکنگ کے اندر کہ کوگنیشن کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. کوگنیشن کو آپ بیسک لیول سے جو کہ ایک میموری کا ہو سکتا ہے صرف فیکچوئل پوزیشنز کو کہ ٹرانزیشن یا ٹرانسفر کا ہو سکتا ہے اس سے لے کر کے آپ اس کو کریٹیوٹی کی طرف ایویلیویشن کی طرف اور بہت سے اور لیولز کی طرف لے جا سکتے ہیں. تو بلومز ٹیکسونومی واز اندر اسٹیپ ٹورڈز دس کانسیپٹ کہ ڈفرینٹ لیول کے کوگنیشن کے اندر ڈفرینٹ لیولز ایگزسٹ کرتے ہیں. انٹیلیجنس کے اندر اس پروسیجر کے اندر ڈفرینٹ لیولز ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پھر فائنلی 1984 میں جو میجر کام کیا ڈیوڈ کولپ نے ان کی جو ریسرچ آئی انہوں نے لرننگ سٹائلز کے نام سے تھیری کو انٹروڈیوس کروایا اور اس میں انہوں نے کوگنیٹیو سکلز کے ساتھ اس تھیری کو ڈائریکٹ لنک کیا اور اس میں انہوں نے جو کلیم کیا وہ یہی کیا کہ جب ہمیں لرننگ سٹائلز کا علم ہوتا ہے بچوں کا تو ایک ٹیچر کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ اس ایبلٹی کے مطابق بچے کو اسیس بھی کرے اور اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو اس لحاظ سے وہ ان میں آلٹریشن کرے ان کو ڈیزائن کرے اور ماڈیفائی کرے کہ وہ اسٹوڈنٹس ان سے بیسٹ فائدہ حاصل کر سکیں اور بیسٹ سوٹیبل ہوں ان کے لیے. سو دس واز اے بگ help for the teaching learning procedures in the classrooms.